ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. کیا ہی خوبصورت نعتیں پڑھی گئیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. شاہ رخ قادری نے بڑا خوبصورت کلام پڑھا, اور پھر ثقلین رشید نے جو کلام حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا, نسیمہ جانب بتھا گزر کن. آج پوری امت مسلمہ کا ہر فرد یہ سمجھ لیں یہی اپنی زبان حال سے عرض کر رہا ہے کہ نسیمہ جانب بتھا گزر کن, ز احوالم محمد را خبر کن. توئی سلطان عالم یا محمد, توئی سلطان عالم یا محمد, ز روئے لطف سوئے من نظر کن, ز روئے لطف سوئے من نظر کن. نعتوں کا جب سلسلہ ہوتا ہے گفتگو کے دوران تو ایک روحانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آج نماز کے موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں, علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرما ہیں, پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. میں مصطفیٰ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ نمازوں کا جب نمازوں کی بات آتی ہے تو جو خواتین کی نماز ہے, جو مردوں کی نماز ہے, اس کے حوالے سے کچھ ترتیب بتائیے گا, فرق بتائیے گا, چونکہ ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے. جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نمازوں کے حوالے سے لوگ جاننے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے, تو اچھا ہے آگہی فراہم ہو جائے اس پلیٹ فارم سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو اس حوالے سے بعض اوقات غلط فہمی بھی پھیلائی جاتی ہے, اور یہ آواز اٹھائی جاتی ہے فیس بک پر بھی اور ویسے بھی کہ بھائی کوئی فرق نہیں ہے. اس طرح کا بھی ذہن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہے, اور جس طرح مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں تو اسی طریقے سے خواتین بھی اسی طریقے سے رکوع سجود مردوں کی طرح کریں. اور اس میں پھر ایک استدلال بھی پیش کرتے ہیں, صلو کما رأیتمونی اصلی کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا تھا کہ پڑھو نماز اسی طرح جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. جبکہ عموماً فقہا اس حوالے سے فرق بیان فرماتے ہیں, اور ایک سب سے جو بنیادی فرق ہے جو مرد اور عورت کی نماز میں, وہ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عورت کی نماز زیادہ تر اس سمٹنے پر مشتمل ہے, یعنی کہ جس میں اس کو ڈھانپا گیا ہے, اس کو چھپایا گیا ہے, اور وہ اپنے آپ کو سمیٹ کر یعنی کہ نماز ادا کرے. یہی وجہ ہے کہ رکوع بھی اس کو اس انداز سے دیا گیا کہ جس میں وہ اس اظہار نہ پایا جائے, کہ مردوں کو جس طرح فرمایا کہ وہ اپنی پشت کو بالکل بچھا کر اور بالکل اپنی پشت کو مستوی اور سیدھا کر کے, عورتوں کو ظاہر ہے اس سے منع فرمایا گیا. اسی طریقے سے ہاتھ باندھنے کی کیفیت میں فرق رکھا گیا. پھر اس کے علاوہ جب سجدے میں جائیں تو ان کا جسم جو ہے رانوں کے ساتھ, رانے پنڈلیوں کے ساتھ, پنڈلیاں زمین کے ساتھ, یہ سب میں الصاق ہے یعنی کہ ملے ہوئے ہونے کی کیفیت ہے. تو اس کے پیچھے روایات ہیں جو خاص اس موضوع پر وارد ہوئی ہیں, وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ صلو کما رأیتمونی, لیکن ایک خاص اصطلاح ہے کہ مخصوص عنہ البعض, یعنی کہ اس سے کسی کو خاص کر لیا گیا. تو اس سے عورتوں کے لیے علیحدہ سے کچھ روایات آئی ہیں, بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک فرمایا کہ المرأۃ لیست کالرجل, ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کی مانند نہیں ہے, یعنی نماز کے معاملے فی الصلاۃ بھی ہے غالباً, نماز میں وہ مرد کی مانند نہیں ہے, یعنی اس کا حکم الگ ہے اس کا حکم الگ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے اور وہ نماز ادا کر رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اذا سجدتما فضما, کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے اعضاء کو ملاؤ, سمیٹو. ضم یا ضمو کا ایک لفظ ہے وہاں پر جس کا معنی سمیٹنا اور ملانا ہوتا ہے. تو یہ روایات آئی ہیں, اس سے اسی سے فقہا نے یہ استدلال کیا کہ ہم صلو کما رأیتمونی کا جو ارشاد ہے اس کو ہم مردوں کے لیے خاص کریں گے, اور یہ جو الگ سے روایات آئی ہیں اس سے عورتوں, لہٰذا فرق بہرحال ہے, اور اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے. خاص طور پر جیسے عورتیں حرمین طیبین جاتی ہیں تو وہاں پر چونکہ مختلف ممالک سے یا مختلف جگہوں سے خواتین یا مختلف مکاتب فکر سے آئی ہوتی ہیں, تو ان میں پھر بعض جو ہے نا باقاعدہ کنوینس کرتی ہیں. اب پھر بہت سی عورتیں اس حوالے سے کنفیوز ہو رہی ہوتی ہیں, تو اس لیے اکثر و بیشتر جیسے قبلہ مفتی صاحب اکثر علم کی جو بات فرماتے ہیں کہ علم خاص طور پر, تو علم ظاہر نہیں ہوتا, بنیادی علم ہی نہیں ہوتا, بنیادی مسائل کا نہیں ہوتا, تو دلائل اور پھر اپنا فرق کہ ہمیں کس طرح پڑھنی ہے اس کی باریکیوں کا علم آتا ہے اس پر اکتفا کر لینا کہ یہی ہے بس, یہ بھی ہے. یہ بھی ایک بڑی کنفیوژن باقاعدہ پیدا ہوتی ہے, اور پھر وہ اسی کو صحیح سمجھ رہی ہوتی ہے کہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ صحیح ہوگا یقیناً. لہٰذا علم ہونا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے, اور دلائل کی صحیح پہچان ہونی چاہیے, اور یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا اس میں فرق رکھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, طبی فوائد جو ہے وضو سے لے کر نماز تک کے, سائنس تو آج میڈیکل سائنس بہت سی چیزیں بتا رہی ہے, جیسے کرونا کے حوالے سے ہی بات ہوئی, وضو کے حوالے سے, نماز کے بھی جو طبی فوائد ہے, چونکہ اس کے اندر جو ہماری
बॉडी की जो वो है मुख्तलिफ अंदाज़ है, ज़ाहिर है उससे भी हमारे आज़ा पर फ़र्क पड़ता है। और जबीन नियाज़ जब हम सर नियाज़ जब तस्लीम ख़म करते हैं तो वो ज़मीन की जो एक कैफ़ियत है वो भी पेशानी पे मुनकिस होती। क्या फरमाइएगा तिब्बी फ़वाइद जो है नमाज के उस पर? मैं यहीं से आगाज़ करना चाहता हूँ। आपने जो फरमाया अभी कि ज़मीन पर जब जबीन लगती है, सर झुकता है, तो यहीं से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हुक्मा ने, तबीबों ने ये बताया है कि सर बुलंद होता है और वहाँ दिमाग है, और दिमाग मुकम्मल तौर पर दिल से खून लेके और वो फिर अहकामात देता है। लेकिन दिमाग की तरफ बराह रास्त खून का आने का ये लम्हा होता है कि जब सर नीचे है, दिल ऊपर है। हाँ बिल्कुल, वरना दिल नीचे होता है, सर ऊपर होता है। ये हालत सजदा में मुमकिन है जी इस तरह। जी तो अब यहाँ तो एक तब्दीली आ गई ना, तो उसको तकनीकी बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि इस अरसे में, उस थोड़े से अरसे में उस दिमाग को जो कैफियत मिलती है और उसको जो कुमक मिलती है वो पूरे जिस्म को फिर से मुतहरिक करने के लिए बहुत अच्छी है। वाह, एक तो ये बात। दूसरी, क्या अभी ये आजकल जो कोरोना वायरस वाली बात चल रही है, मैंने अभी 4-5 दिन पहले एक चीज़ पढ़ी, उसमें ये चीज़ लिखी थी, और ये जो आजकल डॉक्टर्स मशवरे दे रहे हैं, और सही है इसलिए कि फील्ड उनका है ना, इस वक्त तो हमें देखना यह है कि वो क्या तजवीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये, उनमें से एक डॉक्टर ने डॉन का तफसीली मजमून, एक अखबार का तफसीली मजमून, उसमें हज़रत ये लिखा था कि ये रोज़ा जो है, ये जितने भी मुद्दत का और अरसे का होता है, ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को महमेज़ देने के लिए बड़ा अहम है। वहाँ ये कहा गया है कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसमें जितनी ज़्यादा होगी वो इतना ही ज़्यादा ख़तरे से दूर होगा। बिल्कुल। अब अगर ये बताया जा रहा है, और वो बता रहे हैं कि जिनकी फील्ड है, बिल्कुल बिल्कुल, कि ये जो आपकी, और वैसे आप अगर आप देखें इसका इतलाक़ करें, इंतबाक करें, तो वो जो हम भूख की कैफियत से गुज़रते हैं, तो मैं तो ये अर्ज़ करूँगा सभी रोज़ेदार महसूस करते होंगे कि सरशारी की कैफियत होती है, अगर प्यास हो या भूख हो तो उसमें मज़ा आता है। लेकिन मैदे को जो आपके आराम मिल रहा है, जो वैसे 365 दिन में आप नहीं दे रहे हैं, ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, बिल्कुल। अब यहाँ लाजमन इतने अरसे के लिए जितनी भी मुद्दत है रोज़े की, उसमें आपका मैदा जो है वो अपनी तहरीक से आज़ाद है। बिल्कुल, उसको आराम मिल रहा है। जैसे सोने के लिए कहा जाता है सोते हुए कि दिमाग को आराम मिलता है, वो मुतहर्रिक होता है और फिर वो आपके अहकामात की तरफ आ जाता है, तो वो दिमाग जब आप नींद लेते हैं। बिल्कुल, मैं जल्दी से एक बात अर्ज़ करूं हज़रत के, लोग ये कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए, 7 घंटे, तो ये अपनी जगह, लेकिन देखिए माहिरीन ने ये बात कही है कि 8 घंटे सोएं या 6 घंटे या 7 घंटे, इस दौरान में कब किस वक्त ये नहीं मालूम, इस दौरान में 35 मिनट ऐसे आते हैं कि जहां आपके दिमाग को मुकम्मल सुकून मिलता है और वो रीएक्टिवेट हो जाता है। 35 मिनट्स इस पूरे दौरान, वो कब आ जाएं? अब ये नहीं कि 1 घंटे के लिए सोएं, उसमें नहीं आए, तो इसलिए कहा गया है कि 8 घंटे में तो एक बार 35 मिनट्स आ जाएंगे। ठीक है। तो जैसे वहाँ दिमाग के लिए है, ऐसे यहाँ मैदे के लिए है। तो मैदा जो है वो आराम में है इस मुद्दत में, और वो मुस्तैद है फिर अब इफ्तार के वक्त आपको फिर तहरीक देने का और क़ुव्वत देने का और तक़वियत देने का। तो ऐसे ही आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँ इस बारे में कि तिब के एतबार से ये कहा गया है कि ये जो महीना है, जी जी, ये आपको जिसे कहते हैं रीएक्टिवेट करने का महीना है। सही। और जिसे एक और लफ्ज़ जिसके लिए कहा है, इनोवेशन के बाद एक रिनोवेशन होता है। क्या बात है, क्या बात। तो ये रिनोवेशन का मसला है कि जब जैसे आप घर को रिनोवेट करते हैं तो वो बाहर से करते हैं, लेकिन अब जब यहाँ इतनी देर खाने और पीने से परहेज़ करते हैं तो ये रिनोवेट कर रहे हैं आप अपने अंदर के आज़ा को। क्या बात। और इसलिए फिर ये अपनी ही फ़ायदे की चीज़ है। जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनाम और इकराम है वो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ तिब्बी एतबार से भी मुतमत्ता हो रहा है एक शख्स, इससे ज़्यादा और फैज़ नमाज का क्या तस्वुर में आ सकता है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। नमाज के जो तिब्बी फ़वाइद है उस पर बहुत अच्छे अंदाज में
پروفیسر انوار احمد زئی صاحب جو ہے گفتگو فرما رہے تھے. میں چاہوں گا نماز کے جو دیگر مسائل ہیں اس پر بھی بات ہو. اچھا حضرت، لقمہ دینے کے حوالے سے ویسے تو دیا ہی جاتا ہے گھروں میں، خواتین گھر میں اگر نماز ہو رہی تو دے سکتی ہیں لقمہ؟ جی ہاں، مقتدی دے سکتا ہے بالکل، اور اس میں عورت کا بھی کوئی استثناء نہیں ہے. لیکن بشرطے کہ وہ برمحل ہو. اکثر عورتوں کے لقمے خلاف محل ہوتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی لقمہ دیا تو پھر وہ عورت کی نماز بھی جائے گھر میں گی. تو جھگڑے فساد کی وہ مسئلہ نہ، شوہر یہ کہے کہ تم اب یہاں پہ بھی لقمے دے رہی ہو مجھے، ویسے تو تم. عورتیں ہر جگہ خاموش کروا دیتی، یہاں پہ بھی کروا دیں گی. ماشاءاللہ ان کو مہارت تامہ حاصل ہے. امی جان نے ایسی خوبصورت تربیت کی ہوتی ہے کہ بچیاں ماشاءاللہ بہت آرام سے خاموش کروا دیتی ہیں. تو بہرحال لقمہ دیا جا سکتا ہے، عورت کی طرف سے بھی منع نہیں ہے کہ اگر وہ مقتدیہ ہے. ویسے تو مرد کوئی ہو تو زیادہ بیسٹ ہے، لیکن گھر میں جیسے ہو رہا ہے تو پھر عورت بھی لقمہ اگر واقعی برمحل دے گی تو بالکل ٹھیک. اچھا حضرت، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں مسجد کی جانب، لیکن مسجد میں اور کرسی کھینچ لی انہوں نے. اب کرسی پہ بیٹھے بیٹھے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو بائک پہ آ رہے ہیں، گاڑی میں آ رہے ہیں، بڑی تیزی میں کیا ہوا، جماعت نکل رہی ہے. اب جماعت کے لیے کرسی کھینچی بیٹھ گئے. اب اس میں ہاتھ جو ہے رکوع کے لیے ان کے معلق ہے سمجھ لیں، اس میں رکوع ہو رہا ہے، نہ جانے سجدہ. اچھا، سجدہ اور قیام کے حوالے سے بہت اہم بات ہے، چونکہ آج کل میں نے دیکھا کرسی پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد بتدریج بڑھتی جا رہی ہے تیزی سے. اچھے خاصے اٹے کٹے لوگ جو ہے کرسی استعمال کرتے ہیں. اس پر بات کریں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور نماز آج چونکہ موضوع ہے تو اس سے متعلق فقہی سوالات بھی ہم نے شامل کیے ہیں، اس کی فرضیت اور اہمیت اور اس کے جو دیگر جو احکامات ہیں اس کے حوالے سے بھی بہت اچھے انداز میں ایک گلدستے کی صورت میں آج کے اس موضوع کو سجایا گیا، اور کوشش کی گئی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں دستک دینے والے ان سوالات کو شامل کیا جائے کہ جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. وہ صاحب، میں نے کرسی پر نماز پڑھنے والوں کے حوالے سے عرض کیا تھا، کیا فرمائیے گا؟ جی دیکھیں، اس میں ایک پہلا بنیادی اصول تو یہ ہے کہ جو سجدے پر قدرت نہیں رکھتا اس سے قیام بھی ساقط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو سجدے پہ قدرت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. اور جو سجدے پہ قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے لیے قیام تھوڑا سا دشوار ہے، کھڑا ہوتا ہے جلدی پاؤں تھک جاتے ہیں، تو جتنا وہ کھڑا ہو کر قیام کر سکتا ہے کرے، پھر وہ بیٹھ کر نماز اور رکوع سجود کرے گا. اچھا، آپ نے جو بڑے مطلب انداز سے وہ فرمایا تو میں نے دیکھا ہے مفتی صاحب، میرا ذاتی مشاہدہ ہے. ہاں، تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان چلنے پہ قدرت رکھتا ہے. دوڑ بھی شاید آپ نے دوڑنے کا کہا، ویسے مجھے اس لیے زیادہ ہنسی آئی کہ اکثر کرسی والے دوڑتے نہیں ہیں بیچارے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلنے پر قادر ہو لیکن رکوع کرتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے اس کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا ہو. ایسے ہوتے ہیں بہت سارے. تو اس لیے ہم اس کے چلنے پر تو یہ ہم قیاس نہیں کر سکتے، نتیجہ مرتب نہیں کر سکتے کہ چونکہ چل رہا ہے اس لیے کھڑے ہو کر پڑھ بھی سکے گا اور رکوع سجود بھی کر سکے گا. ہر شخص اپنا عذر خود جانتا ہے. لیکن اگر آپ کے کہنے کے مطابق وہ ایسا ہے کہ رکوع سجود کر سکتا ہے لیکن پھر سستی کر کے کرتا ہے تو پھر تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اچھا، کیونکہ قیام فرض ہے، رکوع سجود باقاعدہ اس کو کرنا تھا اور وہ سستی کر کے بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پھر نماز ہوگی نہیں. تو لہٰذا اگر واقعی شرعی عذر ہے تو پھر بیٹھ کر سکتے ہیں. اس میں افضل ترین یہ ہے کہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کریں، زمین پر، کیونکہ دو کرسیاں اگر رکھیں تو یہ تین کی جگہ گھیر لیتی ہیں. آپ بالکل ایسا ہی. اور جیسے آپ نے فرمایا ایک وقت تھا حضرت نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، ہم لوگ بھی، ہمارے اس میں جو ایک آدھ اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدمی نظر نہیں آتی تھی حضرت. اور اب تو ایسا ہے کہ بالکل صف کے آخر میں، اب تو درمیان میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. شاہ رخ بھائی کہہ رہے تھے کہ آڈیٹوریم بن گئی ہیں مسجدیں تقریباً، اور عنقریب اور زیادہ کچھ ہو جائے گا. تو ایسا بہت ہوتا ہے، بہت زیادہ کرسیاں آ گئی ہیں اب. تو یہ بڑا غور کرنا ہوگا کہ اگر بغیر کرسی کے زمین پر بیٹھ کر ہو سکے تو یہ سب سے بیسٹ ہے. لیکن اگر اس میں بھی دقت ہوتی ہے تو بہرحال پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز ہو جائے گی. اس میں پھر رکوع میں کم جھکیں، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھکیں. اچھا، اس میں بعض اوقات وہ تختہ سامنے رکھ لیتے ہیں، تختے پہ سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی بالکل. جب انسان نارمل انداز سے سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو پھر اشارے سے سجدہ کرے گا. پھر اس کو کسی چیز پر پیشانی ٹکانے کی حاجت نہیں ہے. بلکہ ایک عربی صحابی تھے، وہ تکیہ پہ سجدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لکڑی پر تکیے پہ سرکار نے ان کو لے کے ہٹا دیا تھا. اشارے کا حکم فرمایا، تو اشارہ کر کے پھر نماز ادا کریں. اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے مسجد میں جب کرسی پہ نماز پڑھی جائے تو پائپ کے اوپر پاؤں رکھ لیے جاتے ہیں زمین پر. تو زمین پر پاؤں رکھنا ضروری ہے اگرچہ وہ کرسی پر ہی پڑھ رہے ہیں، تو کیا طریقہ؟ کوئی ایسا کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کرسی کے پائے پہ بھی رکھ سکتا ہے پاؤں اپنے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب اس سے قیام ساقط ہو گیا ہے اور وہ بیٹھ کے ہی نماز ادا کر رہا ہے تو ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا ہے. یہ نہیں کہ پاؤں زمین پر ٹکانا کوئی یہ لوازمات نماز میں سے ہو، ایسی بات نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے بھی مختلف فتاوی ہمارے سامنے آئے کہ ماسک لگا کر نماز پڑھی، چونکہ موجودہ صورتحال کے تناظر میں ماسک لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے مفتی صاحب یا نہیں؟ جی، ویسے تو فقہا نے چہرہ ڈھانپ کر نماز ادا کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن اس قسم کی صورتحال میں اور خصوصاً جو زیادہ اس کو افیکٹڈ ہونے کا اندیشہ ہو، عمر زیادہ ہو وغیرہ وغیرہ،
تو وہ بالکل ماسک میں نماز ادا کر سکتا ہے، بلا کراہت جائز ہو جائے گی ٹھیک ان موجودہ حالات ٹھیک ہے. اچھا آیت سجدہ آ گئی اور اگر نماز میں نہیں وہ ادا ہو سکا تو فرمائیے نماز کیا اس کے لیے حکم ہے؟ کیا نماز دہرانی پڑے گی یا پھر کیا اس کے لیے؟ دیکھیں سجدہ آیت سجدہ اگر نماز کے باہر پڑھی تو آپ تاخیر سے بھی سجدہ کر سکتے ہیں، تاخیر سے بھی لیکن نماز میں اگر پڑھی ہے تو فوری سجدہ کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے اس میں یہ کہ تاخیر کریں گے گناہ گار ہوں گے. ٹھیک ہے نا، اگر کیا ہی نہیں مثلاً تو پھر باہر کرنا پڑے گا، لیکن وہ گناہ گار ہوں گے اس تاخیر کرنے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سوال میرے پاس چونکہ نماز سے متعلق موجود ہے، میں اس کے بعد انشاءاللہ کلام کی جانب بڑھوں گا اور اس کے بعد وقفے کی جانب بڑھیں گے. صاحب یہ بچوں کو جو نماز کے لیے حکم، اس کے لیے باقاعدہ ایک حدیث مبارکہ میں چاہتا ہوں اس کی روشنی میں آپ فرما دیجئے بچوں کو کس عمر میں نماز کے لیے ہدایت کی جائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت معروف حدیث ہے یہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں اس پر مارو یعنی سختی کرو. تو یہ ایک خاص عمر کا حصہ ہے کہ جس میں باقاعدہ انہیں حکم دینا چاہیے. اچھا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے مراد مطلب 7 سال ہی کی عمر میں جا کر ہم کہنا شروع کریں تو بہت ممکن ہے کہ ہمیں وہ صحیح معنی میں اس پر عمل نظر نہ آئے. بالکل. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اس سے پہلے سے کوشش کریں 5 سال سے، بالکل ہم اپنے ساتھ ان تاکہ کو 2 سال میں اس کا ذہن سازی ہو جائے، پڑھوائیں، گھر پہ ایسا ماحول قائم کریں تاکہ وہ دیکھ کر، گھر والوں کو دیکھ کر، ہمیں دیکھ کر اس ماحول سے اٹیچ ہو اور وہ موافق ہو جائیں، ان کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے. جس طریقے سے کہ والدین کے پاس موبائل دیکھ دیکھ کر بچوں کا دل موبائل کی طرف مائل ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جیسی وہ ایکٹیویٹی دیکھیں گے ویسے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں گے. لہٰذا پہلے سے ان کا دل، ان کی طبیعت مائل کرنی چاہیے تاکہ ہمیں وہ سختی کی نوبت نہ آئے. جس سختی کا ذکر فرمایا گیا اس کی وہ نوبت ہی نہ آئے کہ مطلب یہ کہ ماں باپ تو اس کے بعد پھر مسلسل کہتے ہیں جی دعا کر دیں آپ، کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، یا خود مار پیٹ کے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ہی نمازی بن جائیں. تو ان چیزوں کی پھر نوبت نہیں آئے گی اگر ہم خود اپنا طرز عمل اچھا رکھیں گے. ہم اذان کا ادب کریں، ٹیلی ویژن سیٹ چل رہا ہے تو ہم اس کی آواز کو میوٹ کر دیں، یہ اذان کا ادب بچوں میں منتقل کریں. پھر اسی کے علاوہ والدین تیاری کریں، مطلب ماں باپ تیاری کریں، اذان ہو گئی اب نماز کے لیے وضو وغیرہ. بچے یہ ساری چیزیں نوٹ کر کے سیکھتے ہیں، لہٰذا اس کے مطابق پہلے سے یعنی ہم عمل پیرا ہوں، ورنہ پھر اس حدیث کے مطابق تو آہستہ آہستہ ہم اس کے مکلف اور مخاطب ہو جائیں گے. اگر اس میں بھی کوتاہی لوگ کریں گے، بچوں کی عمر اس درجے پر پہنچ گئی ہے اور پھر بھی بچے نماز نہیں پڑھ رہے، خود ماں باپ نہیں پڑھ رہے، وہ الگ گناہ ہے، بچوں کی تربیت نہیں کر رہے پھر وہ بھی گناہ ذمے میں آئے گا. تو اس لیے ہمیں اس حوالے سے خود بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، بچوں پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا. ثقلین رشید آپ کی آمد کا بہت شکریہ. شاہ رخ قادری اور عزیر عزیزی آپ کا بہت شکریہ. آخر میں کلام لیں گے آپ سے اور آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کریں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہیں گے انشاءاللہ. جب اذان کے بریک کے بعد ہم لوٹیں گے تو آپ کے سوالات کو شامل کریں گے اور قبلہ مفتی صاحب جوابات عنایت فرمائیں گے. کلام سنیے اور ہم اس کے بعد انشاءاللہ جائیں گے اذان فجر کے وقفے کی جانب. بسم اللہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں. الحمدللہ آج نماز کے موضوع پر کلام کیا، سوالات پیش کیے، آپ تک جوابات پہنچائے گئے. الحمدللہ آج ہم نے دوسرا روزہ اختیار کیا ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ ایک بار پھر یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اور صحت سلامتی عافیت ایمان کے ساتھ اللہ رب کریم نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ ایسے کئی ماہ رمضان ہمیں عطا فرمائے. یہ جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں، لائیو کالز کو لیتے ہیں اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب جو ہیں آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں. مفتی صاحب جو سوالات آپ کے پاس آن لائن موجود ہیں میں چاہتا ہوں ان کے پہلے جوابات آ جائیں پھر ہم آگے کسی نے پوچھا تھا کہ کسی کی جگہ آن لائن ایگزام دینا کیسا ہے. اچھا آج کل بہت سے جی آن لائن ایگزامینیشن بھی ہو رہا ہے. صحیح. یہاں تو یقینی سی بات ہے کہ یہ امانت میں خیانت ہے اور یہ جو بھی نوجوان آپ کو بٹھا رہا ہے تو وہ سامنے والوں کو دھوکہ دے رہا ہے. تو اس طرح کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں، اور اگر اس پر کوئی اجرت لی گئی ہے تو اجرت کسب خبیث کہلاتی ہے، تو اس کو بغیر ثواب کی نیت کے سجدہ کرنا لازم ہوگا. ایک جو آج کل کے حساب سے کویسچن ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اب ہم چونکہ گھر میں تراویح ادا کر رہے ہیں تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ میں لے کر ہم پڑھ لیں اور اس طرح پورا قرآن ختم ہو جائے گا. تو ایسا ہرگز نہیں کریں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر حافظ سامنے کھڑا ہو، آپ سامع ہیں، آپ خالی قرآن پاک دیکھ رہے ہیں، کوئی غلطی ہو تو لقمہ دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہاتھ میں قرآن اٹھانا ہی نماز میں مکروہ ہے. کوئی بھی چیز ایسی جس کو آپ کو سہارا دینا پڑے اور توجہ اس کی طرف چلی جائے، ایسی چیز اٹھا کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں باقاعدہ زبان سے، جیسے اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے قرآن ہاتھ میں لے لیا، تو فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی دیکھ کے قرآن پڑھے گا حالت نماز میں تو نماز فاسد ہو جائے گی. جی ہاں، تو اس لیے یہ نہ کریں، بلکہ آپ سورتوں سے قرآن پڑھیں
اور اگر کوئی حافظ صاحب آگے ہیں تو پھر حافظ صاحب کو اعتماد ہونا چاہیے، وہ اگر اپنے اعتماد پر پورا قرآن ختم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اب سامع آپ کے پاس نہیں ہے تو بہرحال آپ اس میں دیکھ کر نہیں کر سکتے۔ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ حافظ صاحب پڑھ رہے ہوں، کوئی سائیڈ میں علیحدہ بیٹھ کر کوئی عورت قرآن لے کے کھول کے بیٹھ جائے، وہ لقمہ دے دے، اگر وہ لقمہ دے گی حافظ صاحب نے قبول کیا تو ان کی نماز گئی، خارج نماز والا لقمہ نہیں دے سکتا۔ اچھا ہمارے ساتھ کالرز ہیں، دونوں کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، سوال بتائیے گا۔ اس میں دو سوال ہیں میرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے سے مستحقین کو افطاری کروائی جا سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ کہ ایک بیوہ خاتون ہے اور انہوں نے اپنا ایک گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو رینٹ بہت کم آتا ہے تو ان کا گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا ہے، تو کیا ایسی بیوہ خاتون کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ جی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے۔ جی میرا ایک کویشچن ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی فقیر ہو اور روزے رکھنے پر قدرت نہ ہو اور مستقبل میں صحت ملنے کی امید بھی نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے روزوں کے فدیے دینے کا کیا حکم ہوگا؟ نیز کیا فدیے کی رقم سے راشن لے کر دے سکتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ زکوٰۃ دیتے وقت کیا کسی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جی۔ وہ صاحب کیا فرمائیے؟ جی ایک تو یہ کہ زکوٰۃ سے کسی کو افطار کروانا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ افطار اس کے حوالے کر دیں، مالک بنا دیں تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے دسترخوان بچھا کے زکوٰۃ کے پیسوں سے افطار کروا رہے ہیں کہ آپ کھا لیں تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ میں مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ صرف کھلائیں گے تو یہ مباح کرنا ہوتا ہے، کھلانا مالک بنانا نہیں ہوتا۔ جیسے مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ کھا تو سکتا ہے، اگر وہ سیب اٹھا کے جیب میں رکھ لے تو ہم کہیں گے کیا کر رہے ہو بھائی، تو اس کا مطلب مالک نہیں بناتے، مباح کرتے ہیں۔ زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، تو مالک بنا دیں، افطار کے جو ڈبے ہوتے ہیں دے دیں، جتنے کا وہ ڈبہ پورا ہوگا اتنی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا اگر کوئی بیوہ ہیں، کرائے کا گھر دیا ہوا ہے مکان کرائے پر، تو یقینی سی بات ہے کرائے کا پورا مکان ایک اپنی مالیت رکھتا ہے، صرف کرائے کو نہیں دیکھیں گے، ان کی ملک میں پورا ایک گھر بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں کہلائیں گی۔ ہاں اگر ان کے بچے ہیں بالغ کہ جو مطلب یہ کہ کوئی اپنے پاس سرمایہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ۔ اور شرعی فقیر جو ہے جو وہ غالباً یہ کہہ رہی ہیں کہ روزہ رکھ نہیں سکتا، نہ بعد میں امید ہے فدیہ کیسے دے گا، تو اگر خود شرعی فقیر ہے، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ایک تو ہے شرعی فقیر کہ تھوڑا بہت ہے تو آہستہ آہستہ فدیہ ادا کر دے، اگر بالکل بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ معاف اچھا فرما سر، ویسے تو آپ نے بارہا اس بات کو وضاحت فرمائی اس کی، شرعی فقیر کی تھوڑی سی میں آپ سے ڈیفینیشن چاہوں گا، لیکن کالر بھی ہیں ان کے بعد انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جناب سوال بتائیے گا۔ کیبل آپریٹر ہوں سر، میں پوچھنا تھا کیبل آپریٹر کام جائز ہے؟ آپ ذرا آواز آپ کی ہمیں نہیں آ رہی صحیح، اگر آپ آواز تھوڑی سی اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ جی کیبل آپریٹر ہوں سر، میں کہہ رہا ہوں کیبل آپریٹر ہوں تو یہ کام جائز ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ پوری نماز عشاء کی پڑھ کے تراویح پڑھنی ہے یا وتر بعد میں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دوسرا اور سوال۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے تو وہ ہم نے بیچنا ہے، اچھا اب ہم نے ایک اور جگہ گھر لے لیا ہے لیکن اس کے پیسے ابھی دینے ہیں، اب ہم نے سوچا تھا کہ وہ پلاٹ بک جائے گا تو اس کے پیسے دیں گے ادھر، لیکن یہ کیونکہ مسائل چل گئے اس لیے بکا نہیں ہے، ٹھیک ہے تو اب وہ اس کا پھر زکوٰۃ ہوگی اس پر؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ جی ابھی یہی ہے بس۔ بہت شکریہ جی صاحب۔ یہ ایک تو آپ نے شرعی فقیر کا دریافت فرمایا، شرعی فقیر اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنی بھی ضروریات زندگی سے زیادہ سامان ہے، مال وغیرہ ہے، وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک نہ پہنچے، اچھا جو تقریباً آج کل 45,000 50,000 ہے۔ اگر اس سے کم ملکیت کا مال ہے اس کے پاس تو شرعی فقیر کہلائے گا، اتنا یا اس سے زیادہ ہے تو شرعی فقیر سے نکل جائے گا، وہ غنی کہلائے گا۔ غنی کہلائے، ٹھیک۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ راشن بطور فدیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو بالکل دے سکتے ہیں، راشن بھی قیمت وہ فدیہ کے ایک فدیہ کے برابر، یعنی 150 روپے ایک فدیہ بنتا ہے تو اتنی قیمت کا راشن دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ دے جس کو آپ دے رہے ہیں، بعض اوقات اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اس بات سے کہ آپ کہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے، تو دل میں نیت کر لیں، اور یہ کہ زکوٰۃ میں دے رہا ہوں، اس کو تحفہ گفٹ عیدی کہہ کر دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیبل آپریٹر کا کام مطلقاً نہ جائز کہہ سکتے ہیں نہ ناجائز کہہ سکتے ہیں۔ اگر تو خراب قسم کی جو پروگرامز ہیں یا غلط قسم کے پروگرام ہیں اگر وہ بھی چلائے جا رہے ہیں تو اتنی روزی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی، اور اگر دینی چینل بھی ایک سے بات ہے کیبل سے چل رہے ہیں،
اور ایسے پروگرام جو فی نفسی حرام یا گناہ پر مشتمل نہیں ہیں، ان میں مناظر ایسے ہیں کہ جن کو دیکھا جا سکتا ہے تو ان کی روزی ان کے لیے طیب اور حلال ہوگی۔ تو آپ یہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جو مجھے نہیں دکھانی چاہیے، وہ یہ نہ دکھائیں۔ اگر اس پر یہ قدرت نہیں رکھتے ہو، چونکہ چینل یہ تو آپریٹ کر رہے ہیں صرف، لیکن چینل تو باہر سے آ رہے ہیں، وہ تو چینل کی پالیسی ہے، تو اس پر ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ چونکہ ظاہر ہے تو صرف آپریٹ کر کے آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیبل آپریٹر جو ہوتے ہیں نا، وہ کسی 2-4 جو قریبی دوست ہوتے ہیں ان کے کہنے پر بھی کچھ ایسی چیزیں چلا دیتے ہیں کہ جو نہیں چلانی چاہیے، ان کے اختیار میں ہوتی ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی چینل خریدتے ہیں باقاعدہ، یعنی جو مطلب یہ کہ مختلف چینل چل رہے ہوتے ہیں ان کو لیتے ہیں ان سے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو یہ کیبل آپریٹر دیتے ہیں کہ ہم 100 چینل چلائیں گے، آپ اتنے پیسے ہمیں پر منتھ دے دیں۔ ابھی تو ان کی ثوابدید پر ہے نا، پھر نمبرنگ بھی انہیں کے ثوابدید پر ہوتی ہے، کون سے پہلے نمبر پہ، کون سے دوسرے نمبر پہ۔ پھر بعض اوقات رات کے بعض حصوں کے اندر مخصوص قسم کے پروگرام جو مخرب اخلاق چیزوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، وہ ان کی مرضی سے چلتے ہیں، اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے۔ کیا بات۔ اور ایک جی ایک یہ بہن نے فرمایا کہ پوری نماز کے بعد بھی آپ تراویح پڑھ سکتی ہیں۔ بہتر طریقہ جو مستحب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے عشاء کے فرض، پھر سنن نوافل پڑھ کے، پھر اس کے بعد تراویح، اس کے بعد وتر، پھر یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک ہے یار وائی کیو ٹی وی کی جانب سے۔ جی، جو یعنی خاص میں روزے رہ جاتے ہیں عورتوں کے، تو وہ روزے اگر رکھیں بعد میں رمضان کے بعد روزہ رکھیں تو اس میں اگر بھولے سے کوئی چیز کھا لیں تو کیا روزہ قضا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ رکھنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ۔ جی مصعب کیا فرمائیے؟ جی، ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کوئی ایک مکان دوسرا لیا، اس کی پیمنٹ دینی ہے، لیکن اس کے لیے ایک پلاٹ رکھا ہے جو بیچنا ہے اور وہ بک اور نہیں ابھی رہا۔ اس کی قیمت بھی ادا نہیں ہوئی جو لیا ہے۔ جی ہاں، جو لیا اس کی قیمت بھی ادا نہیں ہوئی۔ دیکھیں وہ پلاٹ کس نیت سے لیا تھا پہلے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کو خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ بعد میں بیچیں گے، انویسٹمنٹ کریں گے، اس نیت سے تھا تو وہ مال تجارت ہے۔ اب اگرچہ آپ نے دوسرا مکان لے لیا ہے، لیکن ابھی چونکہ یہ آپ کی ملکیت کے اندر ہے، اس پہ سال بہ سال زکوٰۃ بنتی رہے گی۔ اور اگر اس نیت سے نہیں لیا تھا، ارادہ یہ تھا کہ اپنا بنا لیں گے یا کرائے پہ چڑھا دیں گے، اچھی قیمت ملے گی تو بیچ بھی دیں گے، اس طرح مخلوط نیت تھی تو اس پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دوسرے بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے جو روزے رہ گئے ان کی قضا کر رہا اور پھر اس میں کچھ کھا پی لیا تو کیا قضا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ لازم بات ہے کہ روزے میں قضا تو ہوگا، لیکن اگر یہ پوچھنا چاہتی ہیں کفارہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ یاد رکھیں کہ صرف جو ادائے رمضان کا روزہ ہوتا ہے اس کو جان بوجھ کے توڑتے ہیں تو کفارہ لازم ہوتا ہے، باقی نفل توڑ دیں، اس کی قضا رکھ رہے ہیں وہ توڑ دیں، منت والا توڑ دیں، اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا وہ سب چونکہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو یہ ہے کہ لوگ ویسے عام طور پہ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان آئے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، چونکہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے ہر عمل کا۔ تو اب ایسی صورتحال میں کہ جب پہلے ہی مسلمان پریشان ہیں، شعبان المعظم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں پر ہیں، آئسولیٹ ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، تو ایسے میں اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو کیا وہ اس زمرے میں آ جائے گی اگر ایک مہینہ پہلے بھی دے دیں؟ جی ہاں بالکل، جب ضرورت سخت ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اگر کوئی چاہتا تھا میں رمضان میں نکالوں لیکن کسی کی صحیح ضرورت کی بنا پہ پہلے وہ نکال دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کو روزوں کی ادائیگی کا ثواب بھی مل جائے گا، یعنی رمضان میں ادائیگی کا ثواب بھی انشاءاللہ مل جائے گا، تو پہلے دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کی کالز کو ہم ضرور شامل کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ آپ کے سوالات کا وقت پورا ہو گیا ہے، میں مفتی صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا۔ بہت خوبصورت آپ انداز میں ہمارے موضوع پر بھی سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں، اور بڑے ایسا انداز ہوتا ہے کہ جو عوام و خواص تک پہنچتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اطمینان قلب تک وہ الحمدللہ جوابات ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ دوبارہ اگر کوئی سوال ہو ہمارا تو ہم قبلہ مفتی محمد اکمل صاحب کی خدمت میں پیش کریں، اور وہ جب اپنی علم کی روشنی میں اور قرآن و سنت کی ہدایات کی روشنی میں جو جواب عنایت فرمائیں گے وہ یقیناً ہمارے لیے قابل اطمینان ہوگا۔ میں قبلہ کا بہت شکر گزار ہوں، تشریف لائے آپ اور آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ آج جو ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارا نوجوان شہزادہ جو حیدرآباد سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں، لیکن اتنا خوبصورت پڑھنے والے ثناخواں ہیں ثقلین رشید، جنہوں نے بہت خوبصورت پڑھا۔ آج بھی انشاءاللہ کلام پیش کریں گے آخر میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔